السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين بلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. محترم معزز طلباء و طالبات، سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 68 کی تلاوت کی ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا ملاک، ایک بہت بڑا معیار ذکر کیا ہے۔ اس ملاک اور اس معیار سے آشنائی ہمیں منزل کمال تک لے جا سکتی ہے، ہمارے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جو وقت گزر رہا ہے، آج کا جو دور ہے، زمانہ ہے، یہ غیبت امام زمان کا وقت ہے اور زمانہ ہے۔ زمانے غیبت امام عصر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور مکتب امام عصر سے ہماری وابستگی ہے، مکتب امام عصر سے جڑے ہوئے ہیں، اور جو ان کا مرکز، جو ان کی پادگاہ ہے، جو ان کے سپاہیوں کی تربیت کی جگہ ہے، ہم وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اور ہم نے جس راہ کا انتخاب کیا ہے، اور ہم نے جو تحصیل علم کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کو امام زمان سے منسوب کیا جاتا ہے، اور تحصیل علم دین کرنے والوں کو سربازان امام زمان کہا جاتا ہے۔ ہر سرباز کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے ولی، اپنے سرپرست سے قربت اور نزدیکی رکھے۔ اور ہم سب کے دلوں میں یہ شوق، یہ تمنا اور یہ چاہت پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا سے، انبیاء سے، اماموں سے، خصوصاً امام عصر سے قریب اور نزدیک کر سکیں۔ اور اس قربت اور اس نزدیکی کے لیے ہم بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں، ہم نے بہت سارے معیار بنا رکھے ہیں، ہم نے بہت سارے راستے اپنا رکھے ہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی بنیادی اور کامل ملاک ہے ایسا کہ جو ملاک ہمیں امام عصر سے قریب اور نزدیک کر سکے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کی قربت ہو یا انبیاء کی قربت ہو یا امام زمان کی قربت ہو، انہی کی قربت اور انہی کی نزدیکی میں ہمارا کمال ہے، ہماری سعادت ہے، ہماری خوش بختی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے رب سے، نبی سے، امام سے، امام عصر سے قریب کر لیں، نزدیک کر لیں، تو اس سے بڑی سعادت ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو امام عصر سے قریب کریں، نزدیک کریں۔ امام زمان سے قریب ہونے کا، نزدیک ہونے کا راستہ کیا ہے، پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ الہی معیار یہ تو ہم لوگ اپنی طرف سے، اپنی جانب سے بہت سارے راستے اختیار کرتے ہیں، بہت سارے معیار اور بہت سارے ملاک اور کسوٹی کی بنیاد پر بہت سارے کام کرتے ہیں،
لیکن اللہ نے اپنے کلام میں یعنی قرآن مجید میں ایک جامع اور کامل معیار بیان کیا ہے قربت کا اور نزدیکی کا۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک حضرت ابراہیم سے زیادہ نزدیک اور قریب للذین وہ لوگ ہیں اتبعوہ جن لوگوں نے جناب ابراہیم کی اتباع کی، جناب ابراہیم کی پیروی کی، جناب ابراہیم کا اتباع کیا۔ وہاں النبی، اب یہاں سے اشارہ ہے خاتم النبیین کی طرف، آخری پیغمبر کی طرف، اور یہ نبی والذین آمنوا اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لے آئے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ نے جناب ابراہیم کہ جن کا نام نبیوں کی فہرست میں ایک بڑا نام ہے، ایک بڑی شخصیت ہے، باعظمت اور اولو العزم پیغمبر ہیں، بہت ساری ملتوں کے اور قوموں کے لوگوں نے اپنے آپ کو جناب ابراہیم سے قریب کرنے، نزدیک کرنے اور اس قربت اور اس نزدیکی کو اپنے لیے افتخار اور امتیاز کے طور پر بیان کرنے کے لیے جناب ابراہیم کو اپنی ملت سے بتایا ہے۔ جیسے اس سے پہلے کی آیت جب آپ دیکھیں گے تو اس سے پہلے کی آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، چونکہ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ابراہیم کا تعلق ہماری ملت سے ہے، ہماری قوم سے، ابراہیم ہمارے میں سے ہے، ہم سے ہے، یہ دعویٰ کر کے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے لیے ایک طریقے کا امتیاز اور افتخار ظاہر کریں، بیان کریں۔ یقیناً اتنی عظیم ہستی، اتنا بڑا نبی اگر کسی ملت سے ہوگا یا کوئی ملت ان سے منسوب ہوگی تو اس نسبت سے یقینی طور پر اسے بڑا امتیاز، بڑا افتخار حاصل ہوگا۔ اس لیے یہودی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم ہم میں سے ہے، نصارہ کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے ہیں۔ تو اللہ نے دونوں کی باتوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، کہ ابراہیم نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں بلکہ خالص اور سچے مسلمان ہیں۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ان کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مشرکوں میں سے نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم سے قربت اور نزدیکی کا ایک معیار بیان کیا۔ کہا تم نسبتوں سے افتخار حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ابراہیم سے جوڑ کے یا ابراہیم کو اپنی ملت سے قرار دے کر تم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہو کہ ہم بڑے باعزت ہیں، ہم بڑے سربلند لوگ ہیں، ہمارا امتیاز ہے سماج میں، معاشرے میں، دنیا میں، ہمارا ایک افتخار ہے، ہمارا ایک کمال ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ نا، ان نسبتوں سے تمہیں افتخار حاصل نہیں ہوگا، ان نسبتوں سے تمہیں کمال میسر ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم جناب ابراہیم کی قربت چاہتے ہو، نزدیکی چاہتے ہو، اور اس قربت اور اس نزدیکی سے اپنے کمال اور افتخار کو ظاہر کرنا چاہتے ہو، تو جان لو کہ ان اول الناس بابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب اور نزدیک للذین اتبعوہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا، جن لوگوں نے ان کی پیروی کی۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے قربت اور نزدیکی کا معیار اتباع کو قرار دیا ہے۔ اب ہم نبی یہ آخر کی امت سے ہیں، ہم سب کے لیے یہ افتخار کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیغمبر کی ذات سے جوڑیں، ہم اپنے آپ کو اپنی نسبت پیغمبر کی طرف دیں، ہم اپنے آپ کو امام زمانہ سے قریب بتائیں۔ لیکن کیا صرف یہ انتساب، یہ نسبتیں اپنے آپ کو قریب سمجھ کے اور افتخار کرنا، اپنے لیے کسی عظمت کا، کسی مقام کا
کسی شان کا قائل ہونا کافی ہے یا نہیں؟ اس کمال کے لیے، اس خصوصیت کے لیے، اس خوبی اور امتیاز کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کوئی امتیاز ہے؟ تو اللہ نے بیان کیا کہ جس طریقے سے ابراہیم کا اتباع کرنے والے ابراہیم سے قریب اور نزدیک تھے، اسی طریقے سے نبی یہ آخر کا جو لوگ اتباع اور پیروی کرتے ہیں وہ نبی آخر سے قریب ہے۔ اب امام زمانہ کی نزدیکی اور قربت کا معیار بھی یہی ہے، کیونکہ نبی یہ آخر کی قربت کا معیار اللہ نے وہی بیان کیا ہے جو جناب ابراہیم سے قربت کا معیار تھا۔ تو امام زمانہ کی قربت کا معیار کوئی اور نہیں ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا۔ امام زمانہ سے قربت اور نزدیکی کا معیار بھی یہی اتباع قرار پائے گا۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن میں روایتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ انتصاب سے عظمتیں نہیں ملتی ہیں، انتصاب سے انسان کا درجہ اور مقام نہیں بڑھتا ہے، بلکہ نبیوں اور اماموں کی تعلیمات حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے۔ اسی بات کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ آپ حکمت کے باب میں جب جائیں گے تو 96 نمبر کی جو حکمت ہے، اس حکمت میں امیر المومنین علیہ السلام نے اسی بات کو ذکر کیا ہے۔ وقال علیہ السلام ان اول الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به۔ امام فرماتے ہیں کہ بے شک لوگوں میں سے انبیاء علیہ السلام سے زیادہ قریب اور نزدیک اعلمهم بما جاءوا به، جو انبیاء جو کچھ لے کے آئے، جو تعلیم لے کے آئے، جو پیغام لے کے آئے، جو ہدایتیں لے کے آئے، جو لوگ اس کو زیادہ جانتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام اور اماموں کی تعلیمات کا علم اور اس پر عمل، اسی کا نام اتباع ہے، اسی کا نام پیروی ہے، اسی کا نام اطاعت ہے۔ اور یہی چیز ہے جو ہم کو نبی سے، امام سے، خصوصاً امام عصر سے قریب کر سکتی ہے۔ اور پھر دلیل کے طور پر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، ثم تلا ان اول الناس بابراہیم الذین، آخری آیت تک۔ اور پھر اس آیت کو اور واضح کرنے کے لیے ضرورت نہیں تھی کہ مزید بحث کی جاتی، کلام کو طول دیا جاتا، لیکن امام نے اس معیار کو اور اس ملاپ کو اور زیادہ واضح اور روشن کرنے کے لیے آگے ارشاد فرمایا، قال ثم قال ان ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاع اللہ، کہ بے شک پیغمبر کا دوست، پیغمبر کا ولی، پیغمبر کا قریبی وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَإِن بَعُدَتْ لَحْمَتُهُ، اگر سے رشتے کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے پیغمبر سے بہت دور ہو، یعنی اگر پیغمبر کے ساتھ، امام زمان کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ان کے نسب سے ہماری کوئی وابستگی نہیں ہے، ہم ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، لیکن ہمارے اندر ان کی تعلیمات ہے، ان کی تعلیمات پر عمل ہے، تو یہ چیز ہمیں ان سے قریب کر دے گی، ہمیں ان کا دوست بنا دے گی، ہمیں ان کا ولی بنا دے گی۔ وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ من عصى اللہ وَإِن قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ، بے شک نبی یہ آخر کا عدو اور دشمن وہ شخص ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگرچہ وہ خونی رشتے میں پیغمبر کا قریبی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی خاندان پیغمبر سے تعلق رکھتا ہے، اگر کسی کی رگوں میں پیغمبر کا خون دوڑتا ہے، اگر کسی کا سلسلے نسب پیغمبر تک پہنچتا ہے، اگر کوئی ہاشمی ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی اطاعت نہیں ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ وہ محمد کا دوست نہیں ہو سکتا۔ قرابتوں سے
نسبتوں سے افتخارات اور کمالات حاصل نہیں ہوتے۔ رابطے کمال کا سبب اس وقت بنتے ہیں جب رابطے ضابطے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تنہا رابطے سبب کمال نہیں ہے، رابطہ اگر ضابطے کے ساتھ ہے، ضابطے سے مراد یعنی اگر اتباع ہے، پیروی ہے، تو رشتہ نہ بھی ہو، قربت نہ بھی ہو، نسب سے انتساب نہ بھی ہو، تب بھی انسان کو ولی یہ پیغمبر بنا دے گی یہ چیز۔ لیکن اگر قربت ہے، نزدیکی ہے، رشتہ داری ہے، لیکن اتباع نہیں ہے، تو یہ دوست نہیں بلکہ دشمن بنا دے گی۔ اور ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے بہت سارے ایسے افراد کو کہ جن کا تعلق نہیں ہے کہ خاندان پیغمبر سے نہیں تھا، یا کسی ایسے خاندان سے کہ جس خاندان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے، یا جن پر لعنت نہ کی گئی، ایسے خاندانوں سے کہ جن کو لوگوں نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا، جو قابل نفرت ہیں، بلکہ قرآن میں جس نسب کو ملعون قرار دیا گیا ہے اس سے تعلق رکھنے والوں نے بھی اتباع اور اطاعت کی بنیاد پر اپنے آپ کو اماموں سے اتنا قریب کیا کہ اماموں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ یہ ہم میں سے ہے۔ جناب سلمان کا قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، اس کو ایک طرف رکھیے۔ ایک بڑی شخصیت ہے تاریخ کی، جس کا نام ہے سعد ابن عبد الملک۔ سعد ابن عبد الملک، یہ بنو امیہ سے اس کا تعلق ہے، عبد العزیز ابن مروان کی خاندان سے، اس کی اولاد میں سے۔ بنو امیہ کون سا خاندان؟ بنو امیہ وہ خاندان ہے جس کو قرآن نے شجرہ خبیثہ سے تعبیر کیا ہے۔ بنو امیہ کو قرآن نے شجرہ خبیثہ سے، ایک ملعون خاندان، ایک ملعون سلسلہ بیان کیا ہے، سلسلہ نسب بیان کیا ہے۔ لیکن یہ سعد، اس کا تعلق بنو امیہ سے ہے، لیکن اس قدر مخلص انسان، اس قدر امام کا تابع اور فرما بردار کہ اپنی کہ امام کی فرما برداری، اطاعت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے اس نے وہ مقام حاصل کیا کہ پانچویں امام نے سے اس کو قرار دیا، کہا کہ تمہارا تعلق ہم سے ہے۔ چنانچہ روایت میں ملتا ہے کہ یہی شخص سعد، پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، جب سعد کو پکارتے تھے، آواز دیتے تھے، تو صرف سعد نہیں کہتے تھے، دنیا سعد کہتی تھی کیونکہ نام سعد تھا، لیکن پانچویں امام ایک اور وصف کو جوڑ کر کے سعد کو آواز دیتے تھے، سعد الخیر کہہ کے پکارتے تھے۔ سعد تو خود خوشبخت ہے، خیر ہے، لیکن امام علیہ السلام لفظ الخیر کا اضافہ کر کے اور سعد کے ساتھ جوڑ کر کے آواز دیتے تھے، پکارتے تھے سعد الخیر۔ بڑی بات ہے کہ ایک امام کسی کے ساتھ اتنے بڑے وصف کو جوڑ کر کے اسے پکارے، آواز دے۔ امام اگر کسی شخص کو کسی خاص وصف کے ساتھ، ایسا وصف جو انسان کے لیے کمال رکھتا ہو، خوبی رکھتا ہو، اگر اس کے ساتھ آواز دیتا ہے تو یقیناً یہ اس کے امام سے نزدیک ہونے کی علامت ہے، دلیل ہے، اور اس کے باکمال ہونے کی پہچان ہے۔ تو پانچویں امام سعد الخیر کر کے پکارتے تھے۔ روایت میں ہے کہ ایک دن یہی شخص پانچویں امام کی خدمت میں زار و قطار روتے ہوئے آئے، آنکھوں سے اشک جاری ہے، دل بے چین ہے، پریشان ہے۔ امام نے جب روتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا، تو سوال کیا، پوچھا سعد یہ کیا حالت ہے، کیوں اس طریقے سے آنسو بہا رہے، کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو سعد نے کہا مولا، اللہ نے اپنے کلام میں، قرآن میں میرے شجرے نسب کو ملعون قرار دیا ہے، شجرے ملعونہ سے میرا تعلق ہے، نسل خبیث سے میرا تعلق ہے، میں بنی امیہ سے ہوں، میرا تو بیڑا غرق ہے، میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں
میرا رشتہ ایسے خاندان سے ہے کہ جس خاندان کو خدا نے ملعون قرار دیا. جو خاندان ملعون ہے اس خاندان کے افراد بھی بدبخت اور ملعون ہے. میرا کیا ہوگا؟ میرا بیڑا غرق. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر کے جواب دیا، سعد اگرچہ تم بنو امیہ سے ہو لیکن انت منا، تم ہم سے ہو، تمہارا تعلق ہم سے ہے. سلسلہ نسب سے نہ کوئی کامیاب ہوتا ہے نہ کوئی ناکام ہوتا ہے. نسب سے نہ انسان کو افتخار اور امتیاز حاصل ہوتا ہے اور نہ اسے ذلت و حقارت ملتی ہے. تمہارا تعلق ایک پست خاندان سے ہے، ایک خبیث شجرے سے ہے، لیکن تمہارے اندر ہماری پیروی ہے، ہماری اطاعت ہے، اس لیے تم ہم سے ہو، تم کامیاب ہو. یعنی اگر انسان کا شجرے نسب خبیث بھی ہو، انسان اگر پست خاندان سے بھی ہو، لیکن اس کے اندر امام کی اتباع آ جائے تو وہ اتباع انسان کو ایک انسان باکمال بنا دیتی ہے. اب میں بس تاریخ کا ایک ورق اور پلٹ کر کے جلدی سے گفتگو کو تمام کروں اور خاص توجہ کے ساتھ. تو اگرچہ یہ کربلا کی بات ہے، شاید اس میں کچھ آپ کو مصائب کا رنگ نظر آئے، لیکن میں عنوان مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. میں صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا سے، رسول سے، امام عصر سے قریب ہونے اور نزدیک ہونے کا واحد معیار ان کی اطاعت، اتباع اور پیروی ہے. اس کے بغیر انسان ان سے قریب نہیں ہو سکتا. امام حسین علیہ السلام کے متعدد غلام تھے. ٹھیک، ان غلاموں میں سے ایک غلام تھے حضرت جون. حضرت جون کا نام آپ سب نے سنا ہے، ان کی خصوصیات بھی آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے، مطالعہ کیا ہوگا یا ذاکرین سے، خطبہ سے سنا ہوگا. یہ سیاہ فام تھے، کالے چہرے والے تھے. اور یہ بات مشہور ہے کہ جو سیاہ فام ہوتے ہیں ان کے بدن سے جو پسینہ نکلتا ہے اس میں خاص قسم کی بدبو ہوتی ہے، لوگ برداشت نہیں کرتے. چہرہ بھی جو ان کا ہوتا ہے، ان کے رنگ کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ یہ تمام چیزیں ہیں باب صورت. تو یہ جناب جون کو آپ دیکھیں کربلا میں عاشور کے دن جب شہادتوں کا بازار گرم ہوا ہے، جب امام کے اصحاب و انصار ایک کے بعد دیگرے اپنی شہادت پیش کر رہے تھے، جون کھڑے دیکھ رہے تھے. دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ دل مچلا اور امام کی بارگاہ میں آئے شوق شہادت لے کر کے، مولا آپ کے اصحاب و انصار باری باری جا کے شہادتیں پیش کر رہے، میری باری کب آئے گی؟ اب مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں غلام ہوں، اس لیے کہ میں سیاہ فام ہوں، اس لیے کہ میرے پسینے سے بدبو آتی ہے. یہ شکایتیں کی. اجازت طلب کرنے کا ایک طریقہ تھا. امام نے کہا کہ نہیں، تم رفاع کے دنوں میں ہمارے ساتھی تھے، جب ہماری زندگی خوشحالی کے ساتھ گزر رہی تھی تم ہمارے ساتھ تھے. اب یہ جو مصیبت آئی ہے وہ ہمارے لیے آئی ہے، ہم سے مخصوص ہے. تم کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالو؟ جاؤ، ہم تمہیں آزادی دیتے اور رہا کرتے، جاؤ یہاں سے اپنی جان بچا کر کے نکل جاؤ. آزادی دے دی امام نے، لیکن جون جانتے تھے، معرفت تھے کہ یہ آزادی ہمیں پستیوں کی طرف لے جا سکتی ہے، یہ آزادی ہمیں شقاوت کی طرف، بدبختی کی طرف لے جا سکتی ہے، ہمیں امام سے دور کر سکتی ہے، قریب نہیں کر سکتی. ہمیں امام کی قربت چاہیے، ہمیں امام کی نزدیکی چاہیے، ہمیں امام کی محبت چاہیے، ہمیں امام کی اطاعت اور پیروی میں زندگی گزارنی ہے. مجھے یہ آزادی منظور نہیں ہے. روایت کے فقرے ہیں کہ جناب جون نے وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى قَدَمَيْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، امام حسین صاحب کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا. وہ سر رکھنے کے بعد کہا، بولا اب یہ سر میں آپ کے قدموں سے نہیں اٹھاؤں گا. ما ارفع راسی یا لا ارفع راسی حتی مقتلت دمی الاسود بدمائکم، اب جب تک کہ یہ میرا کالے بدن کا خون آپ کے خون میں نہیں مل جائے گا اس وقت تک یہ سر اٹھنے والا.
सर ये आखिरी जुमला जो मैं कहना चाहता था, जहाँ तक पहुँचाना चाहता था, वो ये था, तफसीलात में न जाते हुए जल्दी से खत्म करूँ बात को, कि इजाज़त तलब की इस तरीके से आज़ादी दे रहे थे इमाम, लेकिन आज़ादी नहीं दी। हालांकि इमाम अगर इजाज़त दे दे तो फिर मुहासिबा नहीं होता है, लेकिन जानते हैं कि ये आज़ादी अगरचे मेरे अमल की वजह से मुझे हो सकता है इमाम के करीब कर दे, लेकिन अगर इनकी इत्तिबा में रहूंगा तो इत्तिबा से जो कुर्बत मुझे हासिल होगी वो आज़ादी के जरिए से हासिल नहीं हो सकती। मैदान में आए शहादत वाक़ हुई, अरबाब मकातिल अलग अलग मसलन की जुमलात लिखते हैं, अलग अलग फ़क़रे लिखते हैं इनके लिए। कुछ मुअर्रिखीन ने ये लिखा कि जॉन ने दूसरे शुहदा की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नुसरत के लिए, मदद के लिए पुकारा नहीं, तो गुलाम थे, ने आका का ख्याल था, इसलिए आवाज़ नहीं दी कि मैं गुलाम होकर के अपने सैयद आका को सहमत हूँ पुकारो। लेकिन अब ये इत्तिबा और पैरवी जौन की मइयत इमाम की कहाँ ले गई जौन को, बगैर बुलाए हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जौन के सिराने आए, जौन की आंखें बंद है, महसूस हुआ कि कोई है जो मेरे सर को बुलंद कर रहा है, मेरा सर उठा रहा है। आंखें खोली तो क्या देखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जौन का सर अपने हाथों में लेकर अपनी आगोश में रख रहे हैं। फतबस्समा, ये मंजर देख करके जौन जख्मी है, जौन अपने खून में डूबे हुए हैं, लेकिन जब अपना सर इमाम की आगोश में देखा तो जौन के लबों पे तबस्सुम और मुस्कुराहट आ गई। मैं जो कुर्बत चाहता था, जो मैं नजदीकी चाहता था, वो कुर्बत मुझे हासिल हो गई। मुझ गुलाम का सर हुसैन की आगोश में, अब इससे बड़ी मेराज क्या हो सकती है, इससे बड़ी कुर्बत क्या हो सकती है। लेकिन इससे बड़ी भी कुर्बत अभी आगे है। जौन का सर अपनी आगोश में लेकर के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की है, यकीनन उस दुआ के हम भी मुहताज हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब जौन के लिए दुआ की थी, हम इमाम अस्र से तकाजा करें, इल्तिमास करें, दरख्वास्त करें कि इमाम ज़मान पर्दे गैब में रह करके हमारे लिए वो दुआएं कर दें, तो फिर हमारा बेड़ा पार, उससे बड़ा इफ्तिखार और कमाल हमारे लिए नहीं हो सकता। जो दुआएं की हैं इमाम ने, ये दुआएं इत्तिबा का नतीजा है, ये दुआएं इताअत का नतीजा है। अगर हमने अपने आप को इमाम अस्र की इत्तिबा में लगा दिया, उनकी पैरवी में लगा दिया, तो यकीनन इमाम अस्र हमारे लिए खुसूसी दुआएं देगी, शामिल हाल होगी उनकी दुआएं। तो जो दुआएं इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब जौन के लिए इरशाद फरमाई हैं, वो दुआ पढ़ के बात तमाम हो। जौन को शिकायत थी ना, ये सोच रहे थे कि शायद इमाम मुझे इसलिए इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि मैं इससे अफवाह हूँ, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बज्जिस वजह, खुदाया तू जौन के सियाह चेहरे को सफेद कर दे, नूरानी कर दे। ये एक दुआ है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जनाब जौन के लिए। दूसरी दुआ की, जनाब जौन को शिकायत ये थी कि शायद मेरे पसीने से बदबू आ रही है, इसलिए लोग कहते हैं कि उनके बदन से, उनके पसीने से बदबू आती, तो शायद मेरे पसीने की बदबू की वजह से मुझे इजाजत नहीं दे रहे हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, वतय्यिब रीहा, खुदाया जौन के जिस्म को खुशबूदार और मुअत्तर बना दे। और एक आखिरी दुआ जो इमाम ने की है, जो हर साहिब ईमान की आरज़ू है, तो मुंतहा आरज़ू है जिसको कहा जाए, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने आखिरी फ़क़रा और आखिरी दुआ जो फरमाए, वहशुरहु मअल अबरार, खुदाया इनका हश्र अबरार के साथ। अबरार कौन? बताइए, ये दुनिया में हमारी इत्तिबा में था, हमारी पैरवी में था, इसका हश्र हो तो हमारे साथ हो। तो जो दुनिया में अपने आप को इमाम की इताअत में और इत्तिबा में लगा देता है, फिर इमाम उसके लिए आखिरत में भी दुआ करते हैं कि ये हमारे साथ रहे।
उससे खुश नसीब इंसान कौन हो सकता है, उससे बाकमाल इंसान कौन हो सकता है कि जो ज़िंदगी में भी उनकी इताअत और उनकी पैरवी में हो और फिर आखिरत में भी उनकी मइयत नसीब हो जाए। मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खुदा हम सबको इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के महारिफ और उनकी तालीमात से आशिना फरमाए और उस पर बहसुल खूबी अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रसूल और इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम बिलखुसूस इमाम असर की इत्तिबा और पैरवी की हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। हम सब की दुनिया में उनकी मवद्दत और मोहब्बत के साथ जिंदा रखे और आखिरत में उन्हीं के साथ महशूर फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाह